ماں باپ ایسی عظیم ہستی ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں، اور اس بات کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا۔ اس وقت جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ میری والدہ تو بہت عرصے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں۔ والد کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی ضرور تھے، لیکن وہ اس قدر چھوٹے تھے کہ انہیں دنیا کی کوئی سمجھ نہیں تھی، اور میں 14 سال کی تھی۔ مجھ پر جب چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری پڑی تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایسا کوئی رشتہ دار میرے پاس نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ ہم جیسے یتیم لوگوں سے تو ہر کوئی منہ پھیر لیتا ہے۔ ہمارے رشتہ داروں نے بھی یہی کیا۔ ہر کسی نے ہم سے قطع تعلقی کر لی۔ اگر کوئی رہ گیا تو وہ ابا کے دوست خالد انکل تھے۔ وہ دوست جو اکثر ہی ہمارے گھر آتے تھے اور جنہوں نے ابا کی بیماری کے دنوں میں کافی مدد بھی کی تھی۔ اس لیے میں انہیں اپنا محسن سمجھتی تھی، اور بہت ہی نیک اور پرہیزگار بھی۔ لیکن یہی میری غلط فہمی تھی۔ ہر وہ شخص جو نیکی کا لبادہ اوڑھ لے وہ نیکوکار ہو، یہ ضروری نہیں۔ بعض لوگ نیکی کے کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ پیٹھ پیچھے اپنی بدنیتی کو پورا کر سکیں، اور خالد انکل بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے میرے اکیلے پن کا خوب فائدہ اٹھایا۔ انہیں پتہ تھا کہ میرے سر پر کسی بڑے کا سایہ نہیں، اس لیے ایک رات انہوں نے میرے ساتھ وہ کیا جسے سوچ کر بھی میں کانپ اٹھتی ہوں۔ مجھ جیسی 14 سال کی جوان ہوتی ہوئی لڑکی جسے دنیا کی اونچ نیچ کی سمجھ نہ ہو، اسے خالد انکل جیسے انسان پوری طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ رات میری زندگی کی بدترین رات تھی۔ جب میں نے خالد انکل کی بات مان لی تھی اور اپنے بہن بھائیوں کا مستقبل بنانے کے لیے اور اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے خود کو خالد انکل کے حوالے کر دیا تھا۔ خالد انکل جیسے ادھیڑ عمر مرد نے مجھے پوری طرح رو رو کر میرا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ابا کے انتقال کو یہ چوتھا دن تھا۔ مجھے ان کی بہت یاد ستا رہی تھی، اور ساتھ ہی حالات کی طرف سے بھی میں بہت پریشان تھی۔ پھر جب رو رو کر میرا دل ہلکا ہوا، میں نے اپنے آنسو پوچھے تو مجھے احساس ہوا کہ خالد انکل مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں کی تپش میں اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے اپنے سر پر جمایا تھا اور ان کی نظروں سے نظریں چرائی تھی۔ وہ ایک دم ہی اپنے صوفے سے اٹھ کر آئے اور میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ میرے ہاتھ پاؤں ایک دم ہی ٹھنڈے پڑ گئے تھے کیونکہ وہ میرے بہت نزدیک آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے بہت آہستگی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، کیوں پریشان ہوتی ہو روبینہ؟ تم تنہا تھوڑی ہو۔ مانا کہ تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن میں ہوں نا۔ میرے اور قریب ہو کر جھکتے ہوئے انہوں نے میرے گالوں کو پکڑ کر میرے منہ کو اپنی جانب کیا تھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، بس تم اس طرح آنسو نہ بہاؤ۔ اتنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ خالد انکل کے لہجے میں جو کچھ تھا وہ میں اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ ویسے تو میں 14 سال کی ہی تھی، لیکن اس عمر میں بھی اکثر لڑکیاں مردوں کی نیت اور نظروں کو بھانپ جاتی ہیں، خاص کر مجھ جیسی لڑکیاں جنہوں نے زمانے کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں۔ مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ خالد انکل کی نیت میں کیسا فطور ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو تھوڑا سا پیچھے کیا تھا اور جھجکتے ہوئے کہا تھا، جی انکل، مجھے معلوم ہے کہ آپ ابا کے بہت اچھے دوست تھے، اور اب ابا کے گزر جانے کے بعد آپ ہمارا خیال رکھیں گے۔ خالد انکل نے ایک دم ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں روبینہ، میں تم لوگوں کو بالکل اپنا ہی سمجھتا ہوں۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا، آدھی رات کو بھی میں دوڑا چلا آؤں گا۔ وہ میرے اور نزدیک آ گئے تھے۔ میں جتنا پیچھے ہٹ رہی تھی وہ اتنا ہی میرے قریب ہو رہے تھے، اور اب تو میں بالکل ہی صوفے کے آخری کونے سے جا لگی تھی، اور وہ میری پریشان شکل سے محفوظ ہو رہے تھے۔ پھر خالد انکل نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر میرے سامنے کیے اور کہنے لگے، ضرورت کا جو بھی سامان ہو تم خرید لانا، باقی کا میں خود لا کر تمہیں دے دوں گا۔ میں نے نظر چراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ پیسے اس وقت میرے لیے بہت ضروری تھے، ورنہ شاید جس انداز میں وہ مجھ سے بات کر رہے تھے میں کبھی ان سے یہ رقم نہ لیتی۔ آہستگی سے خالد انکل نے میرے گال پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر کہنے لگے، چلو گڑیا، اب میں رات کو آؤں گا، تم اپنا اور بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ میں نے ایک دم گھبرا کر پوچھا، آپ رات کو کیوں آئیں گے؟ میرے سوال پر وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیوں؟ کیا میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کچھ کھانے پینے کا سامان لا کر دوں گا، اور کیوں آؤں گا۔ وہ ایک دم ہی نرمی سے اور پیار سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اور میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جی اچھا ٹھیک ہے۔ خالد انکل چلے گئے تھے اور میں نے ایک سکون کا گہرا سانس لیا تھا اور صوفے سے ٹیک لگا کر چند آنسو بہا دیے تھے۔ وقت کی ستم ظریفی تھی کہ مجھے اس مرد کا یہ رویہ جھیلنا پڑ رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس حرکت پر خالد انکل کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی، لیکن میری مجبوری تھی کہ ان کا احسان لینا ضروری ہو گیا تھا۔ 4 دن پہلے میرے باپ کا سایہ اچانک ہی میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ماں تو پہلے ہی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے 4 بہن بھائی تھے جن کی ذمہ داری میرے سر آ گئی تھی۔ مجھے خود بھی کچھ نہیں آتا تھا، میں 9ویں جماعت میں تو تھی۔ اچانک ہی سب کچھ اتنی تیزی سے بدلا کہ میں خود بھی نہ سنبھل پائی۔
ابا کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بعد باقی کے لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ ددیال میں سے کسی نے ہمیں پلٹ کر نہ پوچھا۔ ماں کے مرنے کے بعد تو ننیال ویسے ہی ختم ہو چکا تھا۔ ایک واحد خالد انکل تھے جو صبح شام ہمارے گھر کے پھیرے کاٹ رہے تھے، کبھی کھانا لے آتے تو کبھی پیسے دے جاتے، لیکن مجھے اب تک یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی اس مہربانی کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اور آج جب وہ پیسے دینے کے لیے آئے تو جس طرح انہوں نے میرے قریب آ کر مجھ سے بات کی تھی، مجھے ان کی مہربانی کی وجہ بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ اور اب یہی سوچ کر میں کانپ رہی تھی کہ آگے ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ خالد انکل ابا کے بہت پرانے دوست ہیں، شاید اسی ناطے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس بات کو سمجھنے میں وقت نہ لگا تھا کہ آج کل کوئی بھی بلا غرض کسی کی مدد نہیں کرتا۔ میں نے صوفے پر بیٹھی تھی کہ میری چھوٹی بہن جو 9 سال کی تھی دوڑتی ہوئی میرے پاس چلی آئی۔ باجی کھانا دے دو، بھوک لگی ہے۔ وہ روتے ہوئے کھانا مانگنے لگی تھی۔ خالد انکل کا لایا ہوا کھانا ہی فریج میں رکھا تھا۔ میں نے اسے گرم کر کے کھانا کھلایا۔ ایک چھوٹی بہن اور 2 بھائی اور تھے، انہیں بھی کھانا دیا اور چاروں کو سلا دیا، لیکن خود پریشانی کے عالم میں جاگتی رہی۔ آگے کیا ہوگا؟ گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ ماں باپ کے بغیر میں کس طرح رہوں گی؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار میں اپنے باپ کو یاد کر کے رونے لگی، جو بے انتہا شفیق اور محبت کرنے والے تھے۔ میں تو ہمیشہ اپنے ابا سے جھگڑا کرتی تھی کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرتے۔ دراصل اماں کے بچھڑ جانے کا غم مجھے اندر ہی اندر کھاتا تھا، اور اپنی احساس کمتری کو میں ہمیشہ ابا سے لڑ جھگڑ کر نکالا کرتی تھی۔ لیکن آج ابا کے گزر جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ ابا ہی تو سب کچھ تھے۔ ایک وہی تو تھے جو ہمارا خیال بھی رکھتے تھے اور ہماری ہر ضرورت کو ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پورا بھی کر دیا کرتے تھے۔ ابا نے گھر اور نوکری دونوں کو اس طرح سنبھالا تھا کہ ہمیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میں صبح سو کر اٹھتی تو مجھے اپنے اور بہن بھائیوں کی یونیفارم بھی استری شدہ ملتی۔ اب رات کو مشین بھی لگاتے تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے، یونیفارم بھی۔ اسی طریقے سے کھانا پکا کر ہمارے لیے فریج میں بھی رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر اپنی نوکری پر بھی جاتے تھے۔ ابا نے ماں اور باپ دونوں کا رشتہ نبھایا تھا، لیکن جب تک ابا زندہ تھے میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ نہ مجھے ابا کی محنت نظر آتی تھی اور نہ ہی ان کی شفقت۔ کچھ رشتوں کی اہمیت کا احساس ان کے بچھڑ جانے کے بعد ہوتا ہے، اور مجھے بھی آج احساس ہو رہا تھا کہ ابا ہمارے لیے کتنے ضروری تھے۔ ایسے ہی شام ہو گئی تھی، بہن بھائی سو کر اٹھے تو میں نے انہیں اسکول کا کام کروایا۔ میں چاہتی تھی کہ ان کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، وہ آگے پڑھتے رہیں اور گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے، اور اس کے لیے مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں مستقبل دماغ میں 2 جمع 2 4 کر رہی تھی کہ ایسا کیا کام میں کر سکتی ہوں کہ جس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی کر سکوں اور اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا سکوں، لیکن ایسا کچھ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہن بھائیوں کا ہوم ورک کروانے کے بعد میں نے رات کا کھانا کھلایا اور پھر سلا دیا، کیونکہ صبح جلدی اٹھا کر اسکول بھیجنا تھا۔ ان کو سو کر کچھ دیر ہی گزری تھی کہ گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا۔ خالد انکل ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے کچھ عجیب خوف سا محسوس ہوا تھا۔ شاید جو کچھ دوپہر میں نے محسوس کیا تھا اس کی وجہ سے اب ان کا رات کے اس پہر ہمارے گھر آنا مجھے پریشان کر رہا تھا، لیکن میں انہیں گھر کے اندر آنے سے نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ وہ ابا کی زندگی سے ہمارے گھر میں اسی طرح آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ فروٹس تھے اور کچھ اور بھی تھیلے تھے۔ انہوں نے وہ تھیلے میرے سامنے رکھے اور کہنے لگے، کب سے دیکھ رہا ہوں روبینہ، تم انہی کپڑوں میں گھوم رہی ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تم لوگوں کے لیے کچھ کپڑے لے آؤں۔ میں شاپنگ کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک شاپر کھولنا شروع کیے۔ میری چھوٹی بہن بھائیوں کے کافی اچھے کپڑے وہ لے کر آئے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے سب سے آخری شاپر کھولا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ ان کپڑوں کو پھیلاتے ہوئے کہنے لگے، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، تم اتنی پیاری اور خوبصورت ہو، پتہ نہیں کس طرح کے کپڑے پہنتی ہو، یہ کپڑے تم پر بالکل نہیں جچتے۔ خالد انکل نے میرے کپڑوں کی برائی کی تھی اور ان کپڑوں کو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، جاؤ یہ پہن کر آؤ، دکھاؤ تم کیسی لگ رہی ہو۔ اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کپڑوں کو پکڑا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی شرٹ تھی اور اس کے ساتھ ڈھیلا ڈھالا سا ٹراؤزر شرٹ تھی۔ اتنی چھوٹی تھی کہ میں ہاتھ اٹھاتی تو شاید میری کمر نظر آنے لگتی، ساتھ ہی وہ بہت زیادہ تنگ بھی تھی اور گلا بھی بہت گہرا تھا۔ وہ بالکل اسی طرح کے کپڑے تھے جیسے کوئی ماڈل وغیرہ پہنتی ہیں، اور اسی لیے میں نے گھبرا کر پوچھا تھا کہ یہ کپڑے آپ میرے لیے لائے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہاں، آج کل ایسے ہی کپڑے چل رہے ہیں، پتہ نہیں تم کیسے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہو۔ میں شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ سے یہ بہت مہنگے کپڑے لایا ہوں، تم پر بہت جچیں گے۔ تمہارے کپڑے مجھے بہت ہی اولڈ فیشن لگتے ہیں۔ تم اتنی خوبصورت ہو لیکن پھر بھی تمہیں کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں، اوپر سے یہ گز بھر کے دوپٹے لپیٹ لیتی ہو، بالکل اچھی نہیں لگتی ہو، جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ میں نے انکار میں سر ہلایا
اور کہا میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ میری بات سن کر خالد انکل نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے جاؤ اور پہن کر آؤ۔ ان کے لہجے میں ایک تحکم تھا۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور میں نے جیسے ہی واش روم میں جا کر وہ کپڑے پہنے تو آئینے میں خود کو دیکھ کر میں نے شرم سے نظریں چرا لی۔ میری سنہری رنگت اور خوبصورت وجود اس لباس میں پوری طرح غضب ڈھا رہا تھا۔ اس لباس کے تو بازو بھی نہیں تھے، میرے بازو بھی پوری طرح نظر آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پوری طرح سر پر اوڑھ کر اپنے گرد پھیلایا اور خالد انکل کے سامنے چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ یہ دوپٹہ کیوں اوڑھ لیا ہے؟ ایسے کپڑوں پر دوپٹہ کون پہنتا ہے؟ انہوں نے ایک دم ہی میرا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا اور سر سے پاؤں تک گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے میرے گرد گھومنے لگے اور پھر خود ہی میرے بالوں کا جوڑا کھول دیا۔ میرے لمبے بال بکھرتے چلے گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔ وہ ایک دم میرے نزدیک آ گئے، میرے دونوں بازوؤں سے مجھے پکڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے تم تو کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور حسین ہو۔ مجھے آج تک اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ شہزاد نے ہیرے جیسی بیٹی پائی ہے۔ اسے نہ تو تمہاری قدر تھی اور نہ ہی اس نے کبھی تمہیں بتایا کہ تم کتنی پیاری ہو، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کتنی جوان اور حسین ہو۔ یہ کہہ کر خالد انکل نے مجھ پر دباؤ ڈالا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ میں بس شرمندگی سے نظریں چراتی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ خالد انکل نے میرے لبوں پر اپنی انگلی پھیری اور کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے سر پر اب باپ کا سایہ نہیں ہے، تمہاری زندگی کتنی مشکل ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں ساری زندگی کے لیے تمہارا اور تمہارے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، تمہاری زندگی کی ہر کمی کو دور کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دھیرے سے اپنی انگلیوں کو میرے وجود پر حرکت دینی شروع کی تھی اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر ان کی جانب دیکھا تھا اور تھوڑا سا پیچھے کھسکی تھی، لیکن خالد انکل کہنے لگے دیکھو روبینہ، اگر اچھی زندگی چاہتی ہو اور اپنے بہن بھائیوں کو تعلیم دلوانا چاہتی ہو تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں، پھر میں تمہارا سارا خرچہ خود اٹھاؤں گا، تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ بہن بھائیوں کے مستقبل کا سوچ کر میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ میرے بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوائیں گے۔ خالد انکل نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے میری اس چھوٹی سی شرٹ کے بٹن کو چھیڑا تھا۔ میری سانس اوپر نیچے ہوئی تھی، شرم سے میں چور چور ہو رہی تھی۔ خالد انکل میرے اور قریب ہوئے، کہنے لگے میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو، میری بات مانو گی یا پھر اپنی مرضی کرو گی؟ خالد انکل نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تھا اور گھر سے نکل کر چلے گئے تھے۔ میرا حال بہت ہی برا تھا، میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر جلدی سے وہ لباس تبدیل کیا اور اپنے بہن بھائیوں کے پاس پہنچ گئی۔ میرے بہن بھائی گہری نیند سو رہے تھے۔ اگلی صبح میں نے اٹھا کر انہیں اسکول تیار کر کے بھیج دیا، لیکن میرے پاس انہیں دوپہر کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ خالد انکل جو پیسے دے کر گئے تھے اس سے میں نے بجلی کے بل ادا کر دیے تھے اور کھانا وہ خود لے کر آئے تھے، لیکن دوپہر کو وہ کھانا نہیں لائے اور مجھے اپنے بہن بھائیوں کو بھوکا رکھنا پڑا۔ جب شام کو بھی کھانے کو کچھ نہ ارینج ہوا تو میں نے پریشان ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی خالد انکل کو فون کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ کھانا تو میں لے آؤں گا، لیکن تم بتاؤ کیا تمہیں میری شرط منظور ہے؟ کیا تم میرے ساتھ؟ میں نے مجبوراً ہاں کہہ دیا تھا کیونکہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھوک سے برا حال تھا۔ خالد انکل تھوڑی دیر بعد کھانا لے کر آ گئے اور پھر جاتے ہوئے کہنے لگے کہ رات کو وہی لباس پہن کر تیار رہنا۔ ان کی بات سن کر میں بس خاموش ہو گئی تھی اور پھر خالد انکل رات کو دوبارہ واپس آ گئے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے میں تیار ہو چکی تھی، لیکن میرا دل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آتے ہی میرے نزدیک آ گئے، میں نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں انہیں روکنا چاہتی تھی، ان کی قربت مجھے جھلسا رہی تھی، میں اس طرح اپنا وجود ان کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، لیکن بہن بھائیوں کے مستقبل نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں خالد انکل کے آگے ان کی من مانیوں کو برداشت کروں۔ پھر دھیرے سے انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور میرے ابا کے بیڈ روم میں لے گئے اور بستر پر لٹا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے آج سے تمہاری ہر ذمہ داری میری ہے، بس تم صرف میری ہو جاؤ۔ اچانک میرے اندر یہ احساس جاگا تھا کہ یہ سب غلط ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ خالد انکل کہنے لگے ایک رات کی بات ہے، دوبارہ تمہیں پریشان نہیں کروں گا، نہ ہی خود سے تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے آہستگی سے پوچھا بس ایک رات؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، بالکل ویسے ہی جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اور پھر خالد انکل کی من مانیاں دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی، وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے لگے اور میں نے اپنی سانسوں کو روک لیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں پوری طرح ان کے حوالے ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے رات بیت رہی تھی اور پھر جب صبح ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں سب کچھ گنوا چکی ہوں۔ میرے وجود میں اتنا شدید درد تھا کہ میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، مگر میں نے یہ سوچ کر سب کچھ برداشت کر لیا کہ بس ایک رات کی بات ہے، اب وہ میرا اور میرے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھا لیں گے۔
لیکن اگلی رات میرے ہوش اڑ گئے جب خالد انکل اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو لے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے اس کے ساتھ رات گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر میرے حواس پوری طرح باختہ ہو گئے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو خالد انکل نے میرے سامنے اپنا موبائل فون لہرا دیا جس میں میری نیم برہنہ تصویریں موجود تھی، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو سارے محلے میں یہ تصویریں بانٹوں گا، پھر تم اور تمہارے بہن بھائی کسی کو اس محلے میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ پاس پڑوسی خود پتھر برسا کر تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ خالد انکل کی بات سن کر تو میں خود ہی پتھر ہو گئی تھی، اور پھر زبردستی انہوں نے میرے ساتھ کمرے میں اس آدمی کو بھیج دیا۔ خالد انکل نے بہت بھاری قیمت میری وصول کی تھی اور آدھے پیسے مجھے دے کر آدھے خود رکھ لیے تھے۔ اور پھر میرے کانوں میں ابا کی آواز گونجی تھی، بیٹا چاہے میرا کوئی دوست ہو یا کوئی غیر مرد، کبھی کسی کے سامنے نہ آنا۔ ابا اکثر یہی بات کیا کرتے تھے۔ خالد انکل کے سامنے بھی میں بہت کم آتی تھی، جب ابا کے سامنے وہ بہت اچھے اور نیک بنتے تھے۔ میں نے بھی ان کا نیک روپ ہی دیکھا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اندر سے وہ اس قدر بدنیت اور بدترین آدمی ہوں گے۔ اور اس کے بعد تو یہ کھیل شروع ہو گیا۔ وہ ہمیں کھانے کو سامان لا کر دیتے اور پھر ساتھ ہی رات کو ایک مرد لے آتے اور اس سے پیسے وصول کر لیتے۔ میں اس قدر مصیبت اور پریشانی میں تھی کہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی ابا کے مرنے کے بعد ہمارے خاندان والوں نے ہمیں پلٹ کر آج تک نہیں پوچھا تھا، تو پھر میں کس سے شکایت کرتی؟ پاس پڑوس والے بھی بالکل بے نیاز تھے، انہیں بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہم یتیم بہن بھائی کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے۔ اور پھر ایک دن جب میرے صبر کی حد پار ہوئی تو میں نے روتے ہوئے اپنی ٹیچر سے وہ سب کچھ کہہ دیا جو شاید میں کسی سے کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ میرے میتھ کے ٹیچر تھے جو بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھے۔ ابا کے مرنے کے بعد کئی بار انہوں نے بہت محبت سے مجھ سے میرے گھر کے حالات پوچھے تھے، میری مدد کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن خالد انکل کی وجہ سے میں نے ان سے کبھی مدد نہیں لی تھی، کیونکہ مجھے غیر مردوں سے خوف آتا تھا۔ لیکن اب جب میرے پاس لٹانے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے، پھر کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر انہوں نے خالد انکل کے خلاف پولیس میں کمپلین درج کروائی اور جلدی ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ خالد انکل کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں 14 سال کی نابالغ بچی تھی اور میرے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ زیادتی کی مد میں درج کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف میرے ٹیچر نے ہی مقدمہ لڑنا شروع کیا تھا، اور ساتھ ہی نہ صرف انہوں نے میری مدد کی تھی بلکہ پاس پڑوسیوں کو بھی یہ احساس دلایا تھا کہ سب کو ہی یتیم بچوں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ پڑوسیوں کو جب پتہ چلا کہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے تو وہ سب خود شرمندہ ہو گئے اور پھر سب نے ہمارا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن میں نے 6 مہینے تک خالد انکل اور ان کے دوستوں کی زیادتیوں کو برداشت کیا تھا، اور یہ وہ پل تھے جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی۔ اتنی قیامت گزر جانے کے بعد مجھے یہ احساس اچھی طرح ہو گیا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کا احساس نہیں کرتے، ان کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور جب وہ گزر جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سر سے کتنا بڑا سایہ ہٹ گیا۔ جب تک میرے والد زندہ تھے تب تک میں نے بھی ان کی قدر نہیں کی تھی۔ ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے اندر جو تشنگی تھی اس کا سارا غصہ میں اپنے باپ پر نکالتی تھی۔ اپنے باپ کو برا بھلا کہتی تھی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے، وہ ہماری ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن ابا کے جانے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ وہ کس طرح دن رات ایک کر رہے تھے۔ ہماری خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ذات کو گروی رکھ دیا تھا، اور جب یہ احساس ہوا تب میرے والد نہیں رہے تھے۔ آج میں اپنے مرحوم والد کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں اور غائبانہ ان سے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ میں نے ان کا بہت دل دکھایا تھا۔ کاش میں اپنے والد کا دل نہ دکھاتی بلکہ ان کی قدر کرتی تو آج یہ پچھتاوا میرے دل میں نہ ہوتا۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، جب تک وہ زندہ ہیں ان کے خوب خدمت کریں، کیونکہ یہ پل دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ آج میں لاکھ رو پیٹ لوں اپنے ماں باپ کو پکاروں، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے اپنی آنکھوں میں پھر سے خواب سجا لیے ہیں، اور اب میں اپنے بہن بھائیوں کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بنانا چاہتی ہوں۔ آپ سب بھی میرے حق میں دعا کریں۔